میری بہن بیوہ ہوئی تو امی اور میں جا کر اسے اپنے گھر لے آئے، مگر اگلے روز ہی میری بہن کے ساس سسر آئے اور بولے جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی آپ کی بیٹی ہمارے گھر رہے گی، پھر بے شک آپ اس کو لے جائیے گا۔ میری بہن ان کے ساتھ واپس چلی گئی، مگر اب روز بہن کے گھر سے اس کی نوکرانی فون کرتی ہے کہ جلدی سے آ کر اپنی بہن کو لے جاؤ، یہاں اس پہ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ ایک روز میں تنگ آ کر بہن کو لینے چلی گئی، مگر یہ دیکھ کر جان نکل گئی کیونکہ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی، اور پھر روتے ہوئے جب میری بہن نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ میں فیصل آباد شہر میں اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ میری ایک چھوٹی بہن زرتاشا بھی تھی جو کالج میں پڑھ رہی تھی۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا اور ابو کا انتقال بہت عرصہ پہلے ہو گیا تھا۔ اب ہمارے گھر پر کمانے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے میں نے گھر کا خرچ چلانے کے لیے دال چاول کی دکان بنا لی تھی جو بہت اچھی چل رہی تھی۔ میری بہن زرتاشا BA کر رہی تھی اور میں دکان پر دوپہر 2 بجے سے رات 7 بجے تک ہوتی تھی۔ آج اتوار تھا، یہاں کافی رش تھا۔ میں 8 بجے فارغ ہوئی تھی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ گھر چلی جاتی ہوں۔ جب میں گھر جا رہی تھی تو میری نظر اچانک ایک لڑکی پر پڑی جو ایک لڑکی کے ساتھ بائک پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لڑکا بائک سٹارٹ کر کے اس لڑکی کو لے جا چکا تھا، لیکن جانے کیوں مجھے وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اپنی بہن زرتاشا لگی تھی۔ لیکن میں سوچنے لگی کہ میری بہن تو ایسی نہیں ہے، اس نے تو کبھی کسی لڑکے سے دوستی تک نہیں کی، پھر کسی لڑکی کے ساتھ بائک پر بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ خیر جب میں گھر آئی تو امی سے معلوم ہوا کہ زرتاشا گھر پر نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہاں گئی ہے تو وہ کہنے لگی کہ اپنی سہیلی کے گھر گئی ہیں، کالج کے کچھ پیپرز وغیرہ بنانے تھے۔ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گئی اور میرے دل میں یہ شک پیدا ہو گیا کہ وہ لڑکی میری بہن ہی تھی۔ مگر جب میں نے دیکھا کہ زرتاشا گھر میں اپنے کالج کی سہیلی ماریا کے ساتھ داخل ہو رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں اسائنمنٹ کی فائل بھی ہے تو میں مطمئن ہو گئی اور سوچا کہ جس لڑکی کو میں نے لڑکے کے ساتھ بائک پر دیکھا تھا وہ کوئی اور ہی ہوگی۔ خیر جب میں نے امی کو بتایا کہ آج بہت کمائی ہوئی ہے تو یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور مجھے دعائیں دینے لگی کہ نتاشا اللہ تجھے مزید ترقی اور کامیابی دے۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا اور پھر دیگر کام کر کے میں سونے چلی گئی کیونکہ میں بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے روزانہ جلدی سو جاتی تھی۔ آج 5,000 روپے میں نے کمائے تھے، اس میں سے 3,000 امی کو دے دیے اور باقی 2,000 روپے میں نے اپنی الماری میں رکھ لیے کہ اس سے گھر کے لیے سودا لے آؤں گی۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں سو گئی۔ اگلے دن دکان پر جانے سے پہلے میں اپنے کمرے میں آئی اور الماری کھول کر پیسے اٹھانے لگی تاکہ واپسی پر سودا لے آؤں گی، لیکن میں حیران ہوئی جب میں نے دیکھا کہ میری الماری کے دراز میں صرف 1,000 روپے پڑے ہوئے تھے، باقی 1,000 روپے غائب تھے۔ میں پریشان ہو گئی اور سوچ میں پڑ گئی، کافی تلاش کیے لیکن 1,000 روپے نہ ملے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے کل یہاں 2,000 روپے رکھے تھے، پھر 1,000 روپے کہاں چلے گئے؟ پہلا خیال آیا کہ امی سے پوچھوں، لیکن پھر خود ہی ارادہ بدل لیا کہ امی نے تو کبھی میرے دراز سے پیسے نہیں لیے۔ جب زرتاشا سے پوچھا تو اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا کہ اسے بھی اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ میں حیران پریشان ہو کر 1,000 روپے لے کر ہی چلی گئی، واپسی پر سودا لیا اور گھر آ گئی۔ آج کی کمائی 3,000 روپے ہوئی تھی۔ امی کو پیسے نہیں چاہیے تھے اس لیے انہوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے 3,000 روپے الماری میں اسی جگہ رکھ دیے، مگر اگلے دن جب میں نے الماری کھول کر دراز سے پیسے نکالنے کی کوشش کی تو وہ 3,000 روپے بھی غائب پائے۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ امی اور زرتاشا سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ امی بھی اب پریشان رہنے لگ گئیں کہ پیسے کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ میں اب بہت پریشان ہو چکی تھی کیونکہ روز روز پیسے غائب ہونے کی وجہ سے نقصان ہو رہا تھا۔ جب میری ہمت جواب دے گئی تو مجھے ایک ترکیب سوجی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں ساری رات جاگتی رہوں گی اور وقفے وقفے سے دراز چیک کرتی رہوں گی، یوں حقیقت پتہ چل جائے گی۔ میں اپنے اوپر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، صرف نائٹ بلب چل رہا تھا۔ انتظار کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی۔ رات 2 بجے کے قریب کوئی کمرے میں آیا۔ اس نے میری دراز سے پیسے نکال لیے۔ اسے لگ رہا تھا کہ میں سو رہی ہوں لیکن میں جاگ رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں زرتاشا ہی تھی۔ میں نے اسے پکڑ لیا تھا۔ میری بہن کو آخر پیسے چوری کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ جب میں نے اس سے اس بارے میں پوچھا تو وہ رونے لگی اور بتایا
کہ وہ اپنے اکیڈمی کے ایک لڑکے کو پیار کرتی ہے اور وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، مگر وہ لڑکا غریب ہے، وہ تھوڑا بیمار ہے، اپنے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ چونکہ اس کا تعلق غریب خاندان سے ہے اس لیے اس کی کوئی مدد نہیں کر رہا، اسے اس حال میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے وہ چپکے سے اس کی مدد کرنے کے لیے راتوں کو میرے سونے کے بعد دراز سے پیسے چرا کر ولید کو دینے لگی تھی۔ وہ چاہ کر بھی مجھے سچائی نہیں بتا سکی کیونکہ میں لڑکوں کے ساتھ دوستی اور پیار و محبت کے سخت خلاف تھی۔ وہ ڈر رہی تھی کہ اگر مجھے پتہ چل گیا کہ کہیں میں اس کا گھر سے باہر نکلنا بند نہ کر دوں اور ہو سکتا ہے غصے میں اس کی کہیں اور شادی کر دوں۔ اب مجھے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا تھا، وہ اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ خیال دل سے نکال دو، وہ لڑکا غریب ہے، امی نہیں مانیں گی، اور میں تمہاری شادی کسی ایسے انسان سے نہیں کروں گی جو تمہیں سب کچھ نہ دلا سکے۔ لیکن زرتاشا پر محبت کا بھوت سوار تھا، وہ میرے آگے رونے لگی۔ میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی اس لیے اس کی بات مان لی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے لگی ہوں۔ BA مکمل ہونے کے بعد امی کو زرتاشا کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ وہ میری شادی پہلے کرنا چاہتی تھی لیکن میں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ ابھی میں نے شادی نہیں کرنی ہے۔ البتہ میں نے امی سے بول دیا تھا کہ پہلے زرتاشا کی شادی کر دیتے ہیں۔ میں بہت ضدی تھی اس لیے امی نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ کہنے لگیں کہ اگر تمہاری نظر میں کوئی رشتہ ہے تو بتاؤ۔ میرے ذہن میں ولید کا ہی خیال آیا تھا جس سے زرتاشا محبت کرتی تھی۔ جب زرتاشا کی شادی کے لیے میں نے لڑکے والوں کو گھر پر بلایا تو امی کو وہ لوگ بالکل پسند نہیں آئے تھے۔ لڑکی کی 5 چھوٹی بہنیں تھیں، مجھے اس کی نندیں پسند نہیں آئی تھی، وہ بہت مغرور لگ رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ نچلے طبقے کے تھے، ان کے مقابلے میں ہمارے معاشی حالات بہت بہتر تھے۔ لڑکا ایک اسکول اور اکیڈمی میں پڑھاتا تھا، اس کے والد کی کرائے کی دکان تھی جہاں وہ مختلف مشینوں کے پرزے بیچتے تھے۔ امی نے ان کے سامنے تو یہی کہا تھا کہ کچھ دن بعد سوچ کر جواب دیں گے، لیکن ان کے جانے کے بعد امی مجھ سے کہنے لگیں کہ زرتاشا کی شادی ایسے لوگوں میں نہیں ہوگی، تم کوئی اور اچھا سا لڑکا دیکھو جس کے بہن بھائی کم ہوں اور وہ امیر بھی ہو۔ امی کا انکار سن کر میں نے بے بسی سے زرتاشا کو دیکھا جو اب آنسو بہانے لگی تھی۔ امی حیران ہو کر اسے دیکھنے لگیں، پھر پوچھا کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ یہ سن کر میں گھبرا گئی کہ کہیں وہ سچ نہ بتا دے۔ پھر شکر ہے زرتاشا نے خود ہی بات سنبھال لی اور کہا کہ امی ایک وقت تھا ہم بھی غریب ہوا کرتے تھے، ہمارے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، آپ ایسے الفاظ نہ بولے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور جو نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں وہ واپس لے لے۔ زرتاشا کی بات امی کے دل پر لگی اور پھر میرے سمجھانے پر امی مان گئی اور ولید کے گھر والوں کو رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ دیگر معاملہ طے پائے اور شادی 2 ماہ بعد طے پائی۔ سچ کہوں تو میں اس شادی سے ہرگز خوش نہیں تھی۔ میں زرتاشا سے بار بار کہہ رہی تھی کہ سوچ لو، لیکن اس کا ایک ہی جواب تھا کہ اسے شادی ولید سے ہی کرنی تھی۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی جب ایک لڑکا جو مجھ سے عمر میں بڑا تھا مجھ سے 2 پلیٹیں دال چاول لینے کے لیے آرڈر دینے لگا۔ یہ لڑکا جس کا نام منظور تھا اکثر میری دکان سے چاول لینے آتا تھا اور پھر کھانے کی بہت تعریف بھی کرتا تھا۔ آج جب میں نے اسے اس کا آرڈر پیک کر کے دیا تو وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا آپ کی منگنی وغیرہ ہو گئی ہے۔ اس کے سوال پر پہلے تو میں حیرت زدہ ہوئی اور پھر جواب دیا کہ میں ابھی سنگل ہوں۔ یہ سن کر نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ پیسے دے کر چلا گیا۔ اب ہم لوگ زرتاشا کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ شادی کے دن قریب آ چکے تھے۔ بہت محبت کے ساتھ اور جہیز دیکھ کر میں نے اور امی نے زرتاشا کو رخصت کیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں ہمیں اداسی محسوس ہو رہی تھی۔ شادی کے 15 دن بعد جب وہ گھر آئی تو اس کے چہرے پر کافی پریشانی تھی۔ جب میں نے اس سے پریشانی پوچھی تو اس نے مجھے پہلے تو کچھ نہیں بتایا، لیکن پھر بعد میں کہنے لگی آپ بھی مجھے کچھ پیسے دے دیں، ولید اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے جس کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہوئی کہ چلو اچھا ہے ولید کاروبار شروع کر لے تاکہ اس کے گھر کے حالات بہتر ہوں۔ جب میں نے زرتاشا سے کاروبار کی تفصیل پوچھی تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا اور بولی کہ وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ کاروبار شروع کر رہا ہے۔ میں نے اس کو پیسے دے دی اور وہ گھر چلی گئی۔ اب اسی طرح ہونے لگا تھا کہ جب بھی وہ گھر آتی پریشان رہتی، وہ مجھ سے پیسے مانگتی اور کہتی کہ ولید نے مانگے ہیں اپنے کاروبار کے لیے۔ ہر دفعہ ایسے ہی ہونے لگا تھا۔ مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اب تک مجھ سے وہ 1 لاکھ روپے لے چکی تھی۔
بات پیسوں کی نہیں تھی، اگر ولید مجھ سے بات کرتا تو میں اسے اس سے بھی زیادہ پیسے دے دیتی، لیکن وہ میری بہن کے ہاتھ پیغام بھجوا رہا تھا۔ کافی عرصے سے میری ولید سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں کال پر ولید سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن زرتاشا نے منع کر دیا تھا۔ کہنے لگی کہ اگر آپ اس سے کچھ پوچھیں گی تو اس کو برا لگے گا، اس لیے میں نے ولید سے بات کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ لیکن اب مجھے لگ رہا تھا کہ ولید سے بات کرنی چاہیے کہ وہ کون سا کاروبار شروع کر رہا ہے اور مزید اسے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی جب ایک دن میری دکان پر ولید آ گیا۔ دعا سلام کے بعد وہ مجھے کہنے لگا کہ زرتاشا کو آپ کے ہاتھ کا کھانا بڑا پسند ہے، اس لیے سوچا کہ اس کے لیے دال چاول لے جاؤں۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی اور اپنی بہن کا حال احوال جاننے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، تمہارا کاروبار کیسا جا رہا ہے؟ مزید پیسوں کی ضرورت ہے تو میں تمہاری مدد کر دوں گی۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، بولا کہ میں تو کوئی کاروبار نہیں کرتا، آپ کو تو پتہ ہے میں ٹیچر ہوں اور 9ویں 10ویں جماعت کو پڑھاتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی، پھر پوچھا کہ کیا تم کوئی کاروبار شروع نہیں کر رہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا، جبکہ میں تو حیران رہ گئی۔ میں نے کھانا اسے پیک کر کے دیا، وہ پیسے دینے لگا تو میں نے انکار کر دیا کیونکہ وہ میرا بہنوئی تھا، لیکن ولید زبردستی پیسے رکھ کر چلا گیا۔ میں اب سچ میں پریشان ہو چکی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، میری بہن ضرور کوئی انوکھا کام کر رہی ہے۔ جس طرح اس نے پہلے کیا تھا، پیسے چوری کر کے ولید کے علاج پر لگائے تھے، اب زرتاشا سے بات کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے اس دفعہ سختی سے پیش آؤں گی۔ مجھے یہ بات اب ہرگز پسند نہیں تھی کہ وہ مجھ سے جھوٹ بولنے لگی تھی۔ اس وقت زرتاشا ولید کے لیے پیسے چوری کر رہی تھی، مگر اس مرتبہ وہ مجھ سے جھوٹ بول کر کس کے لیے پیسے لے رہی تھی؟ مجھے سمجھ نہ آیا۔ میں نے سچائی جاننے کے لیے فوراً اگلے دن اسے گھر پر بلایا اور اس سے سختی سے پوچھا تو وہ سر جھکا کر بولی، میری نان فضا کو پیسوں کی ضرورت تھی، اس کی ایک دوست بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ یہ سن کر میں نرم پڑ گئی اور پھر اسے سمجھایا کہ تم جھوٹ بول کر پیسے نہ لیا کرو، سچ بول کر لے لیا کرو، میں تمہیں کبھی انکار نہیں کروں گی۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی۔ کچھ دنوں بعد زرتاشا نے اپنے سسرال میں مجھے اور امی کو دعوت پر بلایا۔ اس کے گھر جا کر مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ اس کے گھر میں ڈھنگ کی کوئی چیز نہ تھی، دیواروں پر پلستر اکھڑا ہوا تھا، یہاں تو بہت غربت تھی۔ میں نے سوچا کہ میں زرتاشا کی مدد کر دیا کروں گی، ہر ماہ اسے پیسے دے دوں گی تاکہ اس کا گزارا اچھا ہو، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن میں دکان پر تھی جب بلال دکان پر آیا، اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا اور وہ بولا کہ وہ میرے گھر اپنی فیملی کو لانا چاہتا ہے تاکہ میرا رشتہ مانگ سکے۔ میں جانے کیوں انکار نہیں کر سکی، مجھے وہ لڑکا اچھا لگا تھا۔ اس کے گھر والے امی سے اور مجھ سے ملنے آ گئے۔ بلال پولیس میں ASP تھا اور مجھ جیسی ایک میٹرک پاس دال چاول بیچنے والی سے اس سے پیار ہو گیا تھا۔ ہمارا رشتہ پکا ہو گیا اور شادی 5 ماہ بعد ہونا قرار پائی تھی۔ میں بہت خوش تھی، لیکن ساری خوشی تب غارت ہو گئی جب یہ خبر سنی کہ ولید کو آخری سٹیج کا جگر کا کینسر ہے، جب بچنے کے کوئی چانسز نہیں تھے۔ ولید کے پاس تو علاج کے پیسے نہیں تھے، اس لیے میں نے ہی اس کے علاج پر پیسے لگائے تھے۔ اپنی بہن کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا، وہ میرے آگے ہاتھ جوڑتی تھی کہ آپ ہی ولید کو بچا لیں ورنہ میں اس کے بغیر جی نہیں پاؤں گی۔ میں بھی اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح ولید کا علاج ہو جائے، مگر ہوا وہی جو قسمت میں لکھا تھا۔ علاج کے باوجود وہ بچ نہ پایا اور اس کی موت ہو گئی۔ زرتاشا کی شادی کو ابھی صرف 8 ماہ ہوئے تھے اور وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ ولید کی موت نے ہماری تو جیسے دنیا ہی بدل دی تھی۔ 3 دن زرتاشا بے ہوشی کی کیفیت میں رہی تھی۔ میں اور امی اسے اپنے گھر لے آئے تھے، مگر اگلے روز ہی اس کے ساس سسر آ گئے اور بولے، جب تک عدت پوری نہیں ہوتی زرتاشا ان کے گھر میں رہے گی ورنہ ان کے خاندان والے باتیں بنائیں گے۔ خیر امی نے زرتاشا کو ان کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ وہ عدت میں تھی، میں سوچ رہی تھی کہ جیسے ہی اس کی عدت مکمل ہوگی میں اسے گھر لے آؤں گی، لیکن عدت ختم ہونے کے باوجود وہ گھر نہ آئی۔ وہ ضد کرتی تھی کہ اسے ولید کے گھر میں ہی رہنا ہے۔ میں بے بس ہو گئی تھی، وہ بہت جنونی بن گئی تھی، اس لیے ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا اور سوچا کہ جب تھوڑا وقت گزر جائے گا تو میں اسے واپس گھر لے آؤں گی۔ اسی دوران میری بلال سے شادی کی تاریخ جو طے ہوئی تھی وہ مزید آگے چلی گئی تھی۔ ایک دن میں زرتاشا کے گھر اس سے ملنے گئی تو دنگ رہ گئی۔ اس کا گھر کافی بدل گیا تھا،
دیواروں پر نئے کلر ہو گئے تھے، گھر میں بڑا سا فریج اور نیا فرنیچر بھی آ گیا تھا۔ میں حیران تھی کہ ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے تھے، اب تو انہوں نے 2 ملازمیں بھی رکھ لی تھیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی غریب لوگ ہیں۔ میں جب زرداشا سے ملی تو دنگ رہ گئی، کیونکہ وہ بہت کمزور نظر آ رہی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے تھے، رنگت بھی پیلی پڑ گئی تھی۔ پھر میں بے ساختہ رونے لگی کہ میری بہن کی قسمت میں یہ درد لکھا تھا، اس سب سے وہ کتنا بیمار ہو گئی تھی۔ میں بھی اسے کہا کہ وہ میرے ساتھ گھر چلے، پتہ نہیں اس کے سسرال والے اس کا خیال رکھ رہے تھے یا نہیں۔ میری بات سن کے اس نے میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر مجھے اس پر بہت غصہ آیا اور میں اس سے ناراض ہو کر گھر چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ نہ زرداشا سے ملنے جاؤں گی اور نہ ہی فون کروں گی، وہ میری کوئی بات نہیں مانتی۔ 1 ماہ گزر گیا اور میں نے اس سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ ایک دن اس کی کال آنے لگی تو میں مسکرا دی کہ لگتا ہے اس کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ جب میں فون اٹھایا تو دوسری طرف کوئی اور تھا، وہ زرتاشا کے گھر کی ملازمہ تھی۔ وہ بڑی ہی رازداری سے کہنے لگی، باجی اپنی بہن کو ان ظالموں سے بچا لیں ورنہ آپ کی بہن مر جائے گی۔ میں نے بڑی مشکل سے آپ کا نمبر لے کر آپ کو کال کی ہے۔ ملازمہ کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے بہن کے سسرال پہنچی۔ وہ تنہا تھی، ساس سسر کسی شادی پر گئے ہوئے تھے اور نندے بازار میں شاپنگ پر گئی ہوئی تھی۔ میں نے بہن کی کمزور حالت دیکھی تو مجھے رونا آ گیا۔ وہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ جب میں نے اسے سچائی پوچھی تو وہ بولی، آپ ہی میری نندے بہت لالچی اور ظالم ہیں۔ پہلے میری نندے مجھے فورس کرتی تھی کہ میں آپ سے پیسے مانگ کر ان کو دوں تاکہ وہ اپنی خواہشات پوری کر سکیں۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو ولید کو میرے خلاف بھڑکا دیں گی، اس لیے ان کے ڈر سے آپ سے پیسے مانگتی تھی اور جھوٹ بولتی تھی کہ ولید مانگتے ہیں۔ ولید کے مرنے کے بعد میری نندے مجھ پر مزید ظلم کرنے لگیں اور کہا اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ مجھے مار دیں گی۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں ولید کی یادوں کے سہارے اس کے کمرے میں ہی رہنا چاہتی تھی، اس لیے نندوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ میری ایک نند ایک پرائیویٹ ہسپتال میں نرس تھی، اس نے پیسوں کی لالچ میں میرا ایک گردہ ایک امیر فیملی کو بیچ دیا اور اب وہ میرا دوسرا گردہ بھی بیچنے والی ہے۔ میں اب بہت بیمار رہنے لگی ہوں، یہاں کوئی بھی میرا خیال نہیں رکھتا۔ زرتاشا روتے ہوئے مجھے بتا رہی تھی جبکہ میری روح کانپ گئی تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ کیوں اس گھر کے حالات بدل گئے تھے۔ زرتاشا نے بتایا کہ ان سب میں اس کے ساس سسر کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ اپنے بیٹے کے غم میں نڈھال ہیں، ان کو کچھ علم نہیں کہ ان کی بیٹیاں میرے ساتھ کیا حشر کرتی ہیں۔ خیر میں فوراً زرتاشا کو ہسپتال لے گئی۔ میں نے بلال کو ہسپتال میں ہی بلا لیا تھا اور سب کچھ اسے بتا دیا تھا۔ زرتاشا کے چیک اپ کے بعد اس کا علاج شروع ہو گیا تھا۔ ایک گردہ نکلنے کی وجہ سے وہ بہت بیمار ہو گئی تھی اور کمزور بھی ہو گئی تھی۔ اس پر لاکھوں روپے خرچ ہوئے تھے۔ یہ سارا پیسہ بلال نے لگایا تھا۔ زرتاشا کی 5 نندوں نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا تھا وہ ناجائز تھا اور بہت بڑا جرم تھا۔ بلال نے میری بہن کا بیان اور میڈیکل رپورٹس کے بعد زرتاشا کی 5 نندوں پر کیس کر دیا تھا اور انہیں گرفتار بھی کر لیا تھا۔ ان سب کو 5 سال کی قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ میں بلال کی شکر گزار تھی جس نے میرا اتنا ساتھ دیا تھا، ساتھ ہی ساتھ میں خوش تھی کہ ان 5 بہنوں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ آج مجھے سمجھ آ گیا کہ انسان کو کبھی اپنی خواہشات اور عیش و عشرت کے لیے ناجائز راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ ان 5 بہنوں نے کیا تھا۔ ہمیں دوسرے انسان کی عزت کرنی چاہیے۔ اس بات کا ادراک ان 5 بہنوں کو ہو چکا تھا۔ اب وہ 5 پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اپنی غلطی کی معافی مانگ رہی تھی، لیکن ان کا گناہ معافی کے قابل نہیں تھا۔ جو انہوں نے کیا تھا، میری بہن کی جان بھی جا سکتی تھی۔ میری بہن کو مکمل ٹھیک ہونے میں کافی عرصہ لگ گیا تھا۔ میں اسے گھر لے آئی اور کافی حد تک اب اسے صبر آ گیا تھا۔ میری شادی بلال کے ساتھ ہو گئی تھی اور پھر 1 سال کے بعد میں نے اپنی بہن کی شادی بلال کی کزن کے ساتھ کروا دی تھی۔ آج میری بہن زرتاشا اپنے گھر میں بہت خوش ہے اور اماں میرے پاس رہتی ہیں۔ میں اور بلال بھی بہت خوش ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔